والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث رسول ہے آج، اسے ابن ماجہ اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک انصاری صحابی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، بلکہ ہجرت سے پہلے ہی انہوں نے جو بیعت عقبہ ثانیہ تھی، حج کے موقع پہ کچھ مدینہ کے لوگوں نے مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ایک تھے۔ غزوہ بدر اور احد میں انہیں ان کے والد نے اس لیے شریک نہیں ہونے دیا کہ ان کی 7 بہنیں تھیں اور ان کا خیال رکھنا وہ ان کے ذمہ لگایا گیا تھا، اور ان کے جو والد ہیں عبداللہ، وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والد کا نام عامر ہے اور ان کے والد کا نام حرام ہے۔ اس قبیلے کو بنو حرام کہا جاتا ہے۔ جو مسجد قبلتین ہے، آج بھی یہ خاندان جو ہے اس کے ارد گرد آباد ہے، بنو حرام۔ ان کے والد غزوہ احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے سارے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ رہے۔ یہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غط الاناء، برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، وَأَوْقُ السِّقَاءَ، اور مشکیزے کا منہ باندھ کے رکھو، وَأَغْلِقُ الْبَابَ، اور دروازہ بند رکھو، وَأَطْفِئُ السِّرَاجَ، اور چراغ کو بجھا کے رکھو۔ یہ ایسے کام ہیں جو لازمی کرنے چاہیے۔ ان کے کرنے کا جو فائدہ ہے وہ حدیث کے اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ خصوصاً رات کو سونے سے پہلے ان 4 کاموں کو ضرور جو ہے وہ چیک کر لینا چاہیے کہ پانی کا برتن یا مشکیزہ وہ کھلا نہ پڑا ہو، یا کوئی اور برتن وہ بغیر ڈھانپے ہوئے نہ پڑا ہو، کوئی دروازہ ایسا نہ ہو جسے بند نہ کیا گیا ہو، اور ایسے ہی گھر میں کوئی چراغ اگر جل رہا ہے تو اسے بھی لازمی بجھایا جائے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ مشکیزے کو کھولتا نہیں ہے، لیکن اگر مشکیزہ کھلا ہوا ہے تو اثر انداز ہوتا ہے۔ وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، اور وہ کسی دروازے کو کھولتا نہیں ہے، لیکن اگر دروازہ کھلا ہوا ہو تو اثر انداز ہوتا ہے۔ وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، وہ کسی برتن کے اوپر سے ڈھکن نہیں اتارتا، لیکن اگر ڈھکن اترا ہوا ہو تو اثر انداز ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَن يَعْرُزَ عَلَىٰ إِنَائِهِ عُودًا، اگر کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی برتن ڈھانپنے کے لیے تو وہ اس کے اوپر لکڑی ہی رکھ دے، لکڑی یا لاٹھی کوئی چیز ہے تو اسے رکھ دے۔ وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لے لے۔ وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ، اگر لکڑی ملے اسے رکھ دے اوپر تو ایسا لازمی کرے اور اللہ کا نام لے۔ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُزْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، اور چراغ بجھانے کا حکم اس لیے ہے کہ جو چوہیا ہے بسا اوقات یہ پورے گھر کو جلا دیتی ہے، کہ چراغ یا دیا اگر جل رہا ہے یہ اس کے پاس سے گزرے یا اسے حرکت دے یا اسے گرا دے تو آگ جل رہی ہوتی ہے، اس میں سے تیل وغیرہ گرے گا تو باقی گھر کو جو ہے وہ خطرہ ہوگا آگ لگنے کا۔ تو اس لیے جو ہے
وہ چراغوں کو بجھانے کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں. یہ عام جو سلامتی ہے، سلامت العامہ، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. اور یہ حدیث اکثر کتابوں میں اشربہ کے باب میں، یعنی پینے والی چیزیں، پینے کے جو آداب ہیں، احکام ہیں، ان میں محدثین نے اسے ذکر فرمایا ہے. تو یہ شیاطین سے بچنے کے لیے، شیاطین کے وساوس سے بچنے کے لیے، رات کو جن لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے رات کو ڈر جاتے ہیں، ان کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنہیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں رات کو برے خواب آتے ہیں یا گھر میں شیطانی اثرات رہتے ہیں، وہ لوگ لازماً اس چیز کا دھیان اور خیال رکھیں اور یہ کام لازمی رات کو کر کے سوئیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوایا ان الحمدللہ.